سرکار امام حسین کی بہن ہے، نام ہے زینب۔ جب یزید کے دربار میں تشریف لے گئی تو یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ یزید تو میرے بھائی حسین کا ذکر مٹانا چاہتا ہے، تو حسین کے نانا کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو سرکار زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ یزید یہ بتا، اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کہ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا گئے، کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا گئے۔ علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے۔ ایک شعر دعائیں چاہتا ہوں اور اسی کو پڑھ کے میں اس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، کہ جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے، کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے۔ بلا کے لہروں کے دائرے کہاں تک، بیلت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ اور کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھی، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہے، ہر شے بسد رفتار چلتی ہے۔ آپ کا ہے کم سے کم حضرت تو کہہ لے رہے ہو کہ مشینی دور ہے، ہر شے بسد رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، زمانہ محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے۔ اگر حضور سید اعجاز صاحب اللہ اور ان کے خاندان کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیں کرم فرمائے ماشاءاللہ، کہ مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، زمانہ محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر بھی پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ اور آج لوناواں کی اس محفل میں اجمیر بھائی ایک بہت اچھا شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو یہ چلتی ہے، بہت دیر تک چلے گی انشاءاللہ۔ کہ مشینی دور ہے ہر شے بسد رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، زمانہ محو حیرت ہے فقیروں کی سواری پر، یہ جس دیوار پر بیٹھے وہی دیوار چلتی ہے، وہاں پیتے ہیں بکری شیر بھی ایک گھاٹ پر پانی، جہاں غوث الورا سرکار کی سرکار چلتی ہے۔ تو ایک شعر اور سننے کی ہوا خطبوں کی کچھ ایسی سرے دربار چلتی ہے، علی کی جس طرح میدان میں تلوار چلتی ہے، مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے، کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے، کہ مسلمانوں پہ عزت فاطمہ زہرا کی واجب ہے، کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے، کہ ان کے دم سے نسل احمد مختار چلتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اجمیر بھائی پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یار 1450 سال ہو گئے لیکن اتنی گستاخی میرے حضور کی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی گستاخی اب میرے حضور کی لوگ کر رہے ہیں۔ 1450 سال ابو جہل نے اتنی بڑی گستاخی میرے حضور کی نہیں کی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ یار جب کوئی منبر سے کوئی بات کہتا ہے تو ہماری جماعت کے علماء اس کی اتفاق کے لیے اتر آتے ہیں، اپنا سارا علم استعمال کرتے ہیں صرف اس شخصیت کی دفاع کے لیے، لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تب میری جماعت کے علماء کی زبان کم کھلتی ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حضور کی گستاخی ایک چھوٹا سا مسئلہ بن کے رہ جائے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ بن کے رہ جائے بس۔ ہے جتنے راہ میں پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے، جو لوگ بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، جو لوگ بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔
اللہ ہمیں حضور کی محبت سے مالا مال فرمائے یار۔ بڑا ذکر کیا میرے بھائی قاری اجمیر صاحب اللہ نے سیدوں کے حوالے سے، میں تو بہت پہلے اس موضوع کو ہاتھ لگایا تھا کبھی، کہ بدر الاسلام گیلانی نے پاکستان سے ایک جملہ کہا تھا کہ جو سیدوں سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے، اور جو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہوتا ہے۔ تو سیدوں سے ہار جاتا ہے وہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کبھی کہا تھا کہ تم اگر پہلے بتا دیتے کہ میں سید ہوں، اپنے حصے کا بھی پانی میں تجھے دے دیتا۔ کبھی میں نے پڑھا تھا کہ سیدوں کی ہے بات رہنے دے، شدت پیاس ساتھ رہنے دے، ان کے نانا ہے ساقی کوثر، اپنی نہر فرات رہنے دے۔ تو اگر آپ کی تھوڑی تھوڑی سی محبتیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ذکر کربلا کرنے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ میں نے بہت قریب سے امام حسین کا روزہ چوما ہے جیسے یہ مائک ہے۔ بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ایک دو شعر پڑھتا ہوں سید صاحب اللہ، بس کرم فرماتے رہیں ماشاءاللہ۔ اور اتنی بھیڑ ہے، حضور صوفی صاحب اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تنویر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور صدام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا دماغ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میدان کربلا میں 72 لوگ گئے تھے، تو پھر ان کو مارنے کے لیے یزید نے 22,000 کی فوج کیوں استعمال کی؟ یار 72 کو مارنے کے لیے 2-4 ہزار لوگ کافی تھے، 72 کو مارنے کے لیے 5 سے 10 ہزار لوگ کافی تھے، پھر 72 کو مارنے کے لیے یہ 22,000 کی فوج استعمال کیوں کی گئی؟ تو ایک دانشور نے جواب دیا کہ یزید کو معلوم تھا کہ 72 میں کچھ ایسے ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ علی اب تو بول دیں ماشاءاللہ۔ یزید کو معلوم تھا کہ 72 میں کچھ ایسے ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون ہے، علی کا، ایک آئے گا تو ہزاروں کو مارے گا۔ وہ سرکار مولا کائنات سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور آپ کی تلوار تو پوری دنیا میں مشہور ہے، دشمنوں کی گردن کو کاٹتی ہے، مگر آپ سواری اچھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سواری وہ اچھی رکھتے ہیں جنہیں میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو۔ علی کے یہاں دونوں کی گنجائش نہیں ہے، کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا ہے، کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا ہے، علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے۔ اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے اگر گھنٹوں بات کی جائے تو میرے خیال سے باتیں کم ہوں گی انشاءاللہ۔ بس میں جانتا ہوں کہ سیدوں کی بستی ہے، سیدوں کی منڈی ہے، سیدوں کا خاندان ہے، تو میری ایک ایک بات انشاءاللہ سنی جائے گی۔ اگر یہ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ سرکار امام حسین کی بہن ہے، نام ہے زینب، جب یزید کے دربار میں تشریف لے گئی تو یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ یزید تو میرے بھائی حسین کا ذکر مٹانا چاہتا ہے، تو حسین کے نانا کے لیے اس زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی تو سرکار زینب ارشاد فرماتی ہیں کہ یزید یہ بتا، اذان کی اس آواز میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا؟ کہ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا گئے، کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا گئے، علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے۔ ایک شعر دعائیں چاہتا ہوں اور اسی کو پڑھ کے میں اپنے بھائی محترم تنویر گونڈوی صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو روضہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیں بھائی تھوڑی سی محبتیں چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ زمین کربلا تو زمین کربلا ہے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کلی بھی نہیں رکتی، سیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکتی، کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو، ابے تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی بھی نہیں رکتی۔ پوری زمین کربلا، پوری زمین کربلا دیکھیں آپ تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زمین کربلا پر صرف ظلم ہوا ہے بس۔ سرکار امام حسین کے روضے کے ٹھیک سامنے تقریباً 350 میٹر کے فاصلے پر ان کے بھائی مولا عباس کا روضہ ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، بالکل ٹھیک سامنے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین کے آستانے پہ تقریباً 70 ٹن سونا لگا ہوا ہے، 70 ٹن سونا لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی بارگاہ ہے امام حسین کی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سرکار مولا عباس کی جب پیدائش مبارکہ ہوئی تو سرکار مولا کائنات نے فاطمہ ام البنین سے کہا کہ میرے بیٹے عباس کو لے کے آؤ۔
جب سرکار عباس کو لے کر آئیں تو مولا علی اپنی گود میں لے کر ان کے بازوؤں کو چومنے لگے، تو فاطمہ ام البنین نے کہا کہ عباس کے بازوؤں کو کیوں اتنا چومتے ہیں؟ تو سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا اپنا بازو تو کٹا دے گا مگر اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دے گا، کہ تیروں سے بجھی پیاس کو سمجھی ہی کہاں ہے، مشکیزے کے احساس کو سمجھی ہی کہاں ہے، کیا تب سرا عباس علمدار پہ ہوگا، اب دنیا ابھی عباس کو سمجھی ہی کہاں۔ تو وہ 72 گئے تھے میدان کربلا میں، تنویر بھائی 72 گئے تھے میدان کربلا میں، 72 گئے تھے میدان کربلا میں۔ آپ کو بتا دوں ایک ہی قبر میں 3 لوگ، سرکار امام حسین دائنی طرف ان کے بڑے بیٹے مولا علی اکبر، بائیں طرف ان کے چھوٹے بیٹے مولا علی اصغر، یہ 3 حضرات ایک ہی گنبد میں، یہ 3 حضرات ایک ہی قبر میں ہیں، اور تقریباً 68 لوگ اللہ کا شکر ہے ایک ہی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کسی کا جسم ہے تو کسی کا سر ہے تو کسی کا پاؤں ہے تو کسی کا ہاتھ ہے، اور قریب میں آپ دیکھیں گے تقریباً 5 یا 6 یا 7 فٹ کے فاصلے پر حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے، جو اپنا بڑھاپا لے کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ جب وہ مدینہ شریف میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ایک دن اللہ کے رسول نے ان کو اپنے قریب بلایا تو سرکار ان کی پیشانی کو چومنے لگے، تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور اس میں بہت سارے بچے ہیں مگر آپ حبیب ابن مظاہر کی پیشانی کو کیوں چومتے اس بچے کی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں میرا حسین چلتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے حسین کے پاؤں کے نیچے جو نشان ہوتے تھے اس کو یہی بچہ چومتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھی بن کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک، ایک ایک آدمی کو امام حسین کی محبت میں بولنا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو میرا یقین ہے کہ جلدی آپ زمین کربلا دیکھیں گے، اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر اسی لوناوا میں گھوم پھر کے رہیں گے آپ۔ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک، میری آواز سننا چاہیے، شعر بہت اچھا ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں بھائی، کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک، بیلت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک۔ دیکھیے زمین کربلا پر امام حسین کے بڑے بیٹے مولا علی اکبر شہید ہوئے، مولا عباس شہید ہوئے، یزیدی پریشان تھے، یار کتنے لوگ ہیں جو شہادت کا دولہا بننا چاہتے ہیں۔ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک، بیلت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہے، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ کہ کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہے۔ پتہ نہیں کیوں اچھے شعر کی قدر آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن فوہڑ زبان میں اگر شاعری کی جائے تو آپ بندیوں اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کا مسلمان چلا جاتا ہے جب مجھے چھوڑ کے رمضان چلا جاتا ہے، میری کشتی پہ لکھا ہے جو حسین ابن علی، بس یہی دیکھ کے طوفان چلا جاتا ہے۔ اب یہ 72 کو مارنے کے لیے 82، لیکن اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں حسینی کتنے پائے جاتے ہیں۔ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہاں ماشاءاللہ، تنویر بھائی بولیے دوست، بولیے ماشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے ہی اعتکاف میں مت جائیے، وہ ٹائم آئے گا بعد۔ کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بیلت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، اور کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھی، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک۔ کہ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ اللہ۔ کہ کل حسین کی فوجیں کل کے کل 72 تھیں، اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہیں۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اسے سرکار ضیاء الاولیاء کے موقع پر جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں آپ کے لوناوا کی ایک آواز ہے جو دھیرے دھیرے نعت کے مشاعروں میں شرکت کرتی ہے، اللہ ان کی آواز میں بلندیاں عطا فرمائے۔
آپ کے شہر کی نمائندگی ہندوستان بھر کے نعت کے محافل میں، نعت کے مشاعروں میں کرتے رہیں ثنا خان رسول جناب تنویر گونوی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس۔ اپنے بندے پر اگر حج فرض کیا، اپنے بندے پر اگر زکوٰۃ فرض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز فرض کیا اپنے بندے پر، تو میں نے پوچھا اے مولا تو نماز پڑھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، میں نماز سے پاک ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں اپنے بندوں سے نماز پڑھواتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، میں نے پوچھا اے مولا کیا تو روزہ رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اے میرے بندے میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں روزہ رکھواتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا، میں نے پوچھا اے مولا تو بھی حج کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اے میرے بندے میں حج سے پاک ہوں، لیکن میں اپنے بندے سے حج کرواتا ہوں۔ اے میرے مولا جب میں نے پوچھا اے مولا آخر تو نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، عبادت تیری میں کرتا ہوں، لیکن جو درود و سلام کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے بندے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے جب نماز کی باری آتی ہے تو میں اپنے بندے سے پڑھواتا ہوں، جب روزے کی باری آتی ہے اپنے بندے سے رکھواتا ہوں، جب حج کی باری آتی ہے اپنے بندے سے کرواتا ہوں، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو اپنے بندے سے دلواتا ہوں۔ لیکن اے میرے بندے جب میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی باری آتی ہے تو پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انسان۔ یعنی اے میرے بندے جب نماز کی باری آتی ہے تو میں اپنے بندوں سے پڑھواتا ہوں، روزے کی باری آتی ہے تو اپنے بندے سے رکھواتا ہوں، حج کی باری آتی ہے تو اپنے بندوں سے حج کراتا ہوں، اور جب درود و سلام کی باری آتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد فرشتے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب نماز کی باری آتی ہے تو میرے بندے نماز پڑھتے ہیں، میرے بندے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جب روزے کی باری آتی ہے تو میرے بندے صبح سے لے کر شام تک میرے نام سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور جب تراویح پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جب روزے کی باری آتی ہے تو میں تجھ سے رکھواتا ہوں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو بھی تجھ سے دلواتا ہوں، لیکن جب میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی باری آئی، جب میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوا، جب میرے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں انسان سے پڑھواتا ہوں۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا رسول اللہ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کی ہے بے قصوں کا سہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب نماز کی باری آتی ہے تو میں اپنے بندوں سے ہی پڑھواتا ہوں، روزے کی باری آتی ہے لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تب تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے بندوں سے پڑھواتا ہوں اس کے بعد پھر فرشتے پڑھتے ہیں اس کے بعد میں پڑھتا ہوں، نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر فرشتے پڑھتے ہیں، پھر میں اپنے ایمان والے بندوں سے پڑھواتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ پر اس وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا جب اس دنیا میں حضرت آدم بھی نہیں آئے تھے، حضرت اسماعیل بھی نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں آئے تھے، حضرت نوح ذبیح اللہ بھی نہیں آئے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں آئے تھے۔ اس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تھا تو اپنے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی میرے نور کے بعد اگر کوئی نور کو بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور، اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج رہا تھا، اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب محفل میلاد پاک میں درود و سلام کی باری آئے تو اس سمے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ درود و سلام میرے مصطفیٰ پر پڑھی جاتی ہے، اور جو وہ مصطفیٰ ہے کہ میدان محشر جب برپا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمے پر کسی سے سب سے پوچھے گا آخر بتاؤ اب اس میں کس کا چلے گا؟ تو اس سمے پر میرے مصطفیٰ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے امتی ان کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے اے آدم میری سفارش کروائیے، میری سفارش کروائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اس سمے پر نفسی نفسی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کے امتی کہیں گے اے موسیٰ کلیم اللہ میری سفارش کروائیے، لیکن وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتی ان کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اے مصطفیٰ میری بخشش کرائیے، میری سفارش کروائیے، لیکن وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ اس سمے پر ایک آواز آئے گی، وہ آواز کسی اور کا نہیں ہوگا بلکہ آمنہ کے لال کا ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا جان کا ہوگا۔ وہ آواز حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیتے ہیں تو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، جتنے انبیاء آئے سب کے سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ ایک میرے مصطفیٰ ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین جیسی بچھونا عطا کیا ہے، یہ آسمان جیسا شامیانہ عطا کیا ہے، یہ زمین جیسی ہمیں اور آپ کو بچھونا عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں اس عرش و کرسی کو بنایا ہے، اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں چاند کی چاندنی کو بنایا ہے، اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں لوح و قلم کو بنایا ہے۔ وہ مصطفیٰ ہے جن کے صدقے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا ہے۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا میں تو پہلے آیا، میرے بعد میں مصطفیٰ ہے، لیکن اے مالک و مولا میرے آنے کے بعد مصطفیٰ ہے، تو پھر مصطفیٰ کا مقام اعلیٰ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ اگر تمہیں میں نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے صدقے میں بھیجا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بھیجا ہے۔ اسی منظر کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے۔ یار ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ سو گئے، ایسا نہ کرو یار، کم سے کم سبحان اللہ تو بولو۔ سبحان اللہ کا مقصد جس دن جان جاؤ گے نا، قسم خدا کی بتا رہا ہوں، بنا بتائے سبحان اللہ کہتے رہو گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے، سبحان مانے ہوتا ہے پاک، اللہ مانے اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔
تو اللہ پاک سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ تم میری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تم میری گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن آپ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ آئیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی لفظ نصیحت غلطی ہوگی تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔